اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. احسن نقوی. آج میں انشاءاللہ تعالی ایڈیکسل کا 2.4 کمپوننٹ کا ایک حدیث ہے اس کو پریزنٹ کرنے جا رہا ہوں، اور جو مین ٹاپک ہے 2.4 کا وہ ہے القدر، یعنی تقدیر پہ ایمان، جس کو آپ انگلش میں کہتے ہو پری ڈیسٹینیشن اینڈ ڈکری آف گاڈ، قضا اور قدر. یہ ویسا میں اس کو ٹرانسلیشن پہ آ جاؤں. جی، ٹرانسلیشن تو میں اسٹارٹ کر دوں گا اور آپ کو سمجھا بھی دوں گا، لیکن یہ جو پیسیج ہے 2.4 کا اور تقدیر پہ ایمان کا جو پیسیج ہے، اس کو ایکسپلین کرنا میرے لیے بالکل آسان نہیں ہے، اور میرے لیے کیا بلکہ کسی کے لیے بھی آسان نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا ایمان ہے اللہ کی بنائی ہوئی تقدیر کے اوپر. اللہ نے کہا ہے کہ تقدیر پہ ایمان لاؤ، جو کچھ ہوتا ہے تمہارے لکھے ہوئے سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو لکھا ہوا ہے اس سے سب کچھ ہوتا ہے. لیکن اس کی سچائی اور اس کی پوری حقیقت کیا ہے، یہ صرف اور صرف اللہ کی ذات جانتی ہے. ہم میں سے کوئی بھی اس بات کو نہیں پہچان سکتا، نہیں جان سکتا. کچھ ہمیں اشارے ملتے ہیں قرآن سے، احادیث سے، اور کچھ چیزیں ہمارے چاروں طرف ہو رہی ہوتی ہیں تو ہمیں ایک اندازہ ہو سکتا ہے کہ تقدیر پہ ایمان کا مطلب یہ بنتا ہے. لیکن سچ تو یہ ہے کہ تقدیر کی جو حقیقت ہے وہ صرف اور صرف اللہ جانتا ہے. ڈیسٹینی، آپ کی جو پری ڈیسٹینیشن بھی آپ اس کو کہتے ہیں، یہ سب کچھ اللہ نے اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے. اس کے باوجود بھی جو تھوڑی بہت اللہ نے مجھے سمجھ دی ہے، تھوڑی سی، یا جو مجھے تجربہ دیا ہے، یا جو تھوڑا بہت علم دیا ہے، اس کے لحاظ سے میں اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا. میں پہلے اس کانسیپٹ پہ آؤں کہ یہ حدیث کیا ہے ایگزیکٹلی. کچھ بیسک کانسیپٹ القدر کے متعلق یا تقدیر کے متعلق میں کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے، ایک بات تو واقعہ یہ تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے گھر میں تھے، اور گھر اور مسجد بالکل ملے ہوئے تھے. تو آپ کو مسجد میں کوئی 3-4 آدمیوں کی اونچی آواز سے بولنے کی آواز آئی. تو آپ اپنے گھر سے نکل کے مسجد میں آئے. رات کا وقت تھا، غالباً عشاء وغیرہ کے بعد کا. تو آپ نے یہ دیکھا کہ لوگ جو ہیں وہ 3-4 آدمی ہیں اور وہ بحث کر رہے ہیں تقدیر کے مسئلے کے اوپر، اور آپ کو بہت ناراضگی ہوئی، اور آپ نے کہا کہ اس سے پہلے کی جو قومیں تھیں وہ اس لیے تباہ ہوئیں کہ وہ ان بیکار بے مقصد بحثوں میں پڑ گئیں. کوئی پازیٹیو کام کرنا چاہیے، نہ کہ اس قسم کے نیگیٹو جو آرگومنٹس ہیں جس کا کوئی اینڈ نہیں ہے. اور آپ کو بہت ناراضگی ہوئی، بلکہ آپ نے یہ بھی کہا کہ آج میں تمہیں بتانے والا تھا کہ شب قدر کی ایگزیکٹ ڈیٹ کیا ہے، لیکن آپ نے کہا کہ اب نہیں بتاؤں گا. خیر، یہ بھی اللہ کی مصلحت تھی کہ اللہ نے ہمیں شب قدر کی ایگزیکٹ ڈیٹ ہم نہیں جان سکے. لیکن یہ بات بھی اپنی جگہ پر ہے کہ جو ہم نے ایک بڑی نعمت کو اس لیے ضائع کر دیا کہ ہم نے بیکار کا بحث مباحثہ، لڑائی جھگڑا، اور اس کو منع کیا گیا ہے. اسلام میں بھی منع کیا گیا ہے کہ آپ یہ سب کچھ مت کیجیے. تو ایک تو یہ بات تھی کہ تقدیر کے بحث کے. اب سوال یہ کہ تقدیر ہے کیا؟ یہ کوئی نیا کوئی فلسفہ نہیں ہے. یہ تو ہمیشہ سے ہر دور میں، تاریخ کے ہر دور میں جو فلاسفرز تھے وہ اس بات پہ بحث کرتے آئے ہیں، لڑتے آئے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ نے سب کچھ پہلے سے طے کیا ہوا ہے تو انسان تو بالکل ایک بے بس چیز ہے. ایک جیسے کمپیوٹر ہوتا ہے کہ آپ نے اس میں جو سافٹ ویئر، جو پروگرام فٹ کر دیا، اور وہ کمپیوٹر اس کو غلام ہے. آپ اس کو جیسے چلائیں گے ویسے چلتا رہے گا. یا انسان ہر چیز سے آزاد ہے،
خدا ودا، اللہ کی ذات، طاقت، یہ سب کچھ بھی نہیں ہے۔ اصلی چیز یہ ہے کہ انسان مکمل آزاد ہے۔ تو لہٰذا میں کوئی کام اچھا کرتا ہوں تو میری مرضی سے، برا کرتا ہوں تو میری مرضی سے، سب کچھ میں اپنی مرضی سے کر رہا ہوں، اور ہر چیز میرے اپنے کنٹرول میں ہے۔ تو اب اس میں اگر آپ بحث میں جائیں گے تو دونوں طرف کے جو آرگومنٹس ہیں وہ اسٹرانگ بھی ہیں اور ویک بھی ہیں، کاؤنٹر آرگومنٹس بھی ہیں۔ تو یہ ایک بڑی ان اینڈنگ قسم کی بحث ہے، اور اس میں پڑھنا کہ ہر چیز اللہ ہی نے لکھ کے دے دی ہے، تو ٹھیک ہے، پھر میں چوری کر رہا ہوں تو اللہ کے حکم سے کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جو سب کچھ میرے تقدیر میں لکھا ہوا ہے، پہلے سے لکھا ہوا ہے، اور پہلے سے مجھے ایک بے بس غلام کی طرح سے اللہ نے زمین پہ لا کے چھوڑ دیا ہے، تو پھر میں ہر گناہ جو کر رہا ہوں اللہ کی مرضی سے کر رہا ہوں، پھر جہنم میں کیوں جاؤں گا؟ اللہ تعالیٰ کیا اتنا ناانصافی کریں گے کہ مجھے جہنم میں ڈال دیں گے، جبکہ میرے پاس کوئی کنٹرول سورس کا ہے ہی نہیں؟ تو ایسا نہیں ہے۔ دوسری طرف یہ کہ میں بالکل آزاد ہوں، میں ہر چیز میں بالکل آزاد ہوں، میں جو چاہوں کروں، تو ٹھیک ہے۔ پھر اگر ایسا ہے تو ایک قاتل جو 2-4 آدمیوں کو قتل کرنے کے بعد، 10-20-50-100 آدمیوں کو قتل کرنے کے بعد پکڑا جاتا ہے، مر جاتا ہے، جو کچھ بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے، وہ ساری دنیا کو قتل کیوں نہیں کر سکتا؟ وہ پوری دنیا کے ساتھ برائی کیوں نہیں کر سکتا؟ انسان اپنے ہر معاملے میں آزاد نہیں ہے، اور بے بسی بھی ہے انسان کی بہت معاملات میں۔ کیا میرے بس میں یہ ہے کہ میں اپنی پسند کی فیملی میں پیدا ہو جاؤں، میں کسی بادشاہ کے گھر میں پیدا ہو جاؤں؟ کہ یہ میرے بس کی بات ہے؟ کیا میرے بس میں ہے کہ میں ارب پتی کھرب پتی ہو کے مروں؟ یہ میرے بس میں ہے؟ کیا میرے بس میں ہے کہ میں اپنی موت کو روک سکوں، میں اپنی پیدائش کو ڈٹرمن کر سکوں؟ کیا مجھے آج یہ معلوم ہے کہ میرے ساتھ 2 سال کے بعد، 4 سال کے بعد، 10 سال کے بعد کیا ہونے والا ہے؟ کون کس کی بیوی ہوگی، کون کس کا شوہر ہوگا، کتنے بچے ہوں گے، بیٹے ہوں گے، بیٹیاں ہوں گے نہیں ہوں گے؟ ہمیں کچھ بھی نہیں پتہ۔ یہاں پہ انسان بے بس ہے۔ تو یہ تقدیر کے معاملات بہت نازک ہیں، اور اس کا ایک الگ ٹاپک ہے، میں اس میں جب اس کا وقت آئے گا تو میں آپ کو ایک ویڈیو ریکارڈ کر دوں گا۔ تو یہاں پہ یہ حدیث جو ہم اس وقت پریزنٹ کر رہے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ القدر کے سلسلے کی، تو اس میں بیسیکلی اسی بات کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سمپلیفائی کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور کوشش کی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو بہت جو بات کہنی تھی اتنی مکمل طور پہ کہہ دی ہے، مطلب ہماری عقل اس قابل نہیں ہے کہ ہم اس کو سمجھ سکیں آسانی کے ساتھ، لیکن جو تھوڑا بہت اس کی حدیث سے ہمیں سمجھ آتی ہے تو وہ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب بھی ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھیں تو اچھی بات یہ ہے کہ ہم درود شریف مختصر سا درود ہے صلی اللہ علیہ وسلم، 1 سیکنڈ بھی لگتا ہے، مگر یہ کہ آپ کو درود کے ثواب مل جاتا ہے۔ دی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ، میں پہلے صرف ٹرانسلیشن کر کے سنا دیتا ہوں اردو میں، تاکہ جو بیسک آئیڈیا وہ سمجھ میں آ جائے۔ ایکسپلینیشن میں آپ کو بعد میں نیچے آ رہا ہے تو تب میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ دی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ، دیر از نن امنگ یو، تم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے، اینڈ ناٹ اے کریٹڈ سول، اور ایک بھی روح جو اس دنیا میں آتی ہے وہ ایسی نہیں ہے، بٹ ہیز پلیس آئدر ان پیراڈائز اور ان ہیل، اور اس کی جو جگہ ہے یا تو جہنم میں یا جنت میں، اسائن فار ہم، وہ پہلے سے طے ہو چکی ہے، اللہ کی کتابوں میں لکھی جا چکی ہے۔ اینڈ اٹ از آلسو determined for him whether he will be among the blessed or wretched، اور یہ بھی طے ہو چکا ہے، ایک تو جنت اور دوزخ کی جو جگہ ہے وہ اللہ نے پہلی طے کر دی ہے، اور دوسری بات جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ یہ کہ وہ نیک لوگوں میں ہوگا اس دنیا میں یا بدکاروں میں، برے لوگوں میں ہوگا، یہ معاملہ بھی پہلے ہی طے ہو چکا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ چیز ایسی تھی جس پہ صحابہ کرام کو کنفیوژن ہونا تھا۔ اگر سب کچھ پہلے سے طے ہو چکا ہے، اگر جنت و دوزخ پہلے ہی لکھ دی گئی ہے، اور جو
یعنی کسی کا اچھا یا برا ہونا پہلے سے لکھا جا چکا ہے، تو پھر ہمارے اچھائی برائی کرنے کا کیا ہوتا ہے موقع؟ یہ بعد میں ایکسپلین کرتے ہیں، یہ ٹرانسلیشن سمجھ دیجیے. مین سیڈ او Allah's apostle, رسول اللہ کے رسول, should we not depend on what has been written for us؟ تو ہم ایسا کیوں نہ کریں کہ ہم چھوڑ دیں اپنے آپ کو تقدیر کے حوالے کر دیں، جو ہماری تقدیر میں لکھا ہوا ہے وہ لکھا ہوا ہے. اینڈ لیو دا ڈیڈس ایز ہو ایور، اور عمل کرنا چھوڑ دیں. عمل کرنا، لیو دا ڈیڈس کا مطلب یہ کہ عمل کرنا ہم چھوڑ دیتے ہیں. اس لیے عمل کرنا چھوڑ دیتے ہیں کہ جو ہم میں سے ایک نیک عمل کرنے والا ہوگا، بلیسڈ ہوگا، ول ڈو دا ڈیڈس آف اے بلیسڈ پرسن. وہ خود بخود ہی نیکی کا کام کرے گا، اس لیے کہ اس کی تقدیر میں لکھا ہوئے گی کہ وہ نیکی کے کام کرے. اینڈ ہو ایور امنگسٹ اس ول بی ریچڈ، اور ہم میں سے وہ آدمی جو بدکار ہوگا، برا ہوگا، کرس ہوگا، اللہ تعالیٰ کا لعنتی ہوگا، اللہ تعالیٰ کا ناراض ہوا ہوگا، ول ڈو دا ڈیڈس آف اے ریچڈ پرسن. تو وہ خود بخود ہی برے لوگوں کے کام کرے گا، وہ چاہے نہ چاہے. یعنی جو میں نے بھی آپ کو انٹروڈکشن میں بتایا کہ انسان ایک بے بس بالکل کہ اس کی تقدیر میں سب لکھا ہوا ہے. تو اس پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جواب دیا. دی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم said, دی گڈ ڈیڈس آر میڈ ایزی فار دی بلیسڈ. جو اچھے کام ہیں، نیکی کے کام ہیں، وہ نیک لوگوں کے لیے آسان بنا دیے گئے ہیں. اینڈ بیڈ ڈیڈس آر میڈ ایزی فار دا ریچڈ، اور برے کام جو ہیں وہ برے لوگوں کے لیے آسان بنا دیے گئے ہیں. دین ہی ریسائٹڈ دی ورسز، اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورہ ہے 92، سورہ الاعلیٰ ہے غالباً، اس کی جو یہ آیات ہیں 5 to 10 یہ پڑھیں، اور اس کا ترجمہ شارٹ بالکل دیا ہوا ہے یہاں پہ، جو کہ ٹیکسٹ میں دیا ہوا ہے. میں نے وہی ترجمہ آپ کو دیا ہے. ایز فار ہم ہو گیوز ان چیریٹی، اور وہ آدمی جو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے. اینڈ از اللہ فیئرنگ، اور جو گاڈ فیئرنگ ہے یعنی تقوی رکھتا ہے، یعنی جو اللہ سے ہر معاملے میں ڈرتا ہے اور خیرات کرتا ہے، چیریٹی کرتا ہے اللہ کے نام پر، اور اللہ سے ڈرنے والا آدمی ہے. اینڈ بلیوز ان دا بیسٹ ریوارڈ فرام اللہ، اور وہ اس بات پہ ایمان رکھتا ہے کہ اس کو اللہ کی طرف سے اس کی چیریٹی کے بدلے میں، اس کی نیکیوں کے بدلے میں، اللہ سے ڈرنے کے بدلے میں، تقوی کے بدلے میں، اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ اپنے بہترین جو انعامات ہیں یعنی جنت ہیں ان سے نوازے گا اور اس کو عطا کرے گا. یہ اس کا ٹرانسلیشن ہے. تو اس میں دو چیزیں ہو گئی، ایک تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ایک ڈائلاگ ہو گیا جو کہ صحابہ کرام کے ساتھ ہے، اور ساتھ ساتھ ایک چھوٹا سا ایکسٹریکٹ جو ہے وہ اس سورہ کا بھی اسی حدیث کا پارٹ ہے، جو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سے مثال دے کے بتایا کہ تقدیر جو ہے وہ یہ ہے. اب میں اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں. دی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم said, there is none among you and not a created soul. یعنی ہر شخص جو بھی اس دنیا میں آیا ہے، ہر شخص انسانوں میں سے، ویسے تو جنوں میں سے بھی ہے یہ چیز، مگر چونکہ جنوں کا ہمارا ٹاپک نہیں ہے، میں صرف انسانوں کی بات کر رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام انسان جو اس دنیا میں آئے ہیں، جو کریٹ کی گئی ہیں روحیں، ان کے متعلق یہ ہے بٹ ہیز پلیس آئدر ان پیراڈائز اور ان ہیل اسائن فار ہم. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پہلے سے یہ طے کر لیا ہے کہ یا تو ان کو جنت ملے گی یا ان کو دوزخ ملے گی. اللہ ہیز آلریڈی اسائنڈ پیراڈائز اور ہیل فار ہم اور فار ہر. اینڈ اٹ از آلسو ڈٹرمنڈ، میں اس کو ایکسپلین کر دیتا ہوں ابھی. اینڈ اٹ از آلسو ڈٹرمنڈ فار ہم، یعنی یہ بھی سیٹل ہو چکا ہے پہلے سے، یہ معاملہ پہلے سے طے ہو چکا ہے. ویدر ہی ول بی امنگ دا بلیسڈ اور دا ریچڈ، یعنی وہ نیک لوگوں میں ہوگا یا برے لوگوں میں ہوگا. یعنی اف بلیسڈ، اگر وہ نیک لوگوں میں سے، ہی ول گو ٹو پیراڈائز. اف ہی از ریچڈ ہی ول گو ٹو ہیل. یہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ایک ارشاد فرمایا تھا. اس کے جو آگے چیزیں میں آپ کو ابھی ایکسپلین کر دیتا ہوں فار دا
جو میرے ذہن میں چیزیں ہیں. اب مین سیٹ ظاہر ہے کہ اس کے اوپر ایک صاحب نے سوال یہ کیا کہ اے اللہ کے رسول ہم اسی پہ چھوڑ دیتے ہیں معاملے کو. یعنی اگر ہماری تقدیر پہلے سے لکھی جا چکی ہے کہ ہم اچھے ہوں گے برے ہوں گے, ہم جنتی ہوں گے دوزخی ہوں گے, تو ٹھیک ہے, اگر ہم سے گناہ ہو رہے تو ہونے دو, کیا مسئلہ ہے, یہ تو اللہ نے ہمارے تقدیر میں پہلے لکھا ہوا ہے. اور اگر ہم نے کوئی اچھا کام کیا ہوا ہے تو وہ خود بخود ہی ہو جائے گا, خود بخود ہی ہو جائے گا آٹومیٹکلی, اس لیے کہ اللہ نے ہماری تقدیر میں ایسے لکھا ہوا ہے. دیکھیے یہ بڑا ہی مس لیڈنگ کانسیپٹ ہے, اور یہی تقدیر کے معاملے میں لوگوں کو جو ہے وہ اسٹرے پہ کر دیتا ہے, ان کو بہکا دیتا ہے, اور شیطان ان کو غلط راہوں پہ ڈال دیتا ہے. میری ذرا 2-3 باتیں سمجھ لیجیے بہت غور سے. پہلی بات, آپ کو کیسے پتا کہ آپ کی تقدیر میں کیا لکھا ہوا ہے؟ آپ کو کیسے معلوم؟ یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ بھئی میں نے چوری کی تو میری تقدیر میں لکھا تھا, جبھی تو میں نے چوری کی. بھئی آپ کو کیسے پتا تقدیر میں لکھا تھا؟ اگر آپ یہ ارادہ کرتے کہ مجھے چوری نہیں کرنی, اگر میں نے چوری کی تو میں جہنم میں جاؤں گا, تو آپ چوری نہیں کرتے. آپ کو یہ کیسے پتا کہ آپ کی چوری آپ کی تقدیر میں لکھی ہوئی تھی؟ آپ اگر کوئی انجانے میں, مثلا آپ کا روزہ ہے, بالکل آپ کو بالکل یاد نہیں رہا, پیاس لگ رہی ہے, دوپہر کے وقت آپ نے پانی کی بوتل نکالی, گلاس بھرا اور پانی پی لیا, لیکن جب پانی پی چکے تو اس کا یاد آیا کہ یار میرے تو روزہ تھا. اب اس میں آپ کا کیا قصور؟ وہ اس لیے کہ آپ کے ذہن میں رہا ہی نہیں نا, آپ تو بھول گئے. تو اس کی معافی تو اللہ نے دے دی, لیکن جانتے بوجھتے ہوئے چوری کرنا, ظلم کرنا, کسی کو نقصان پہنچانا, کسی کا پیسہ کھا جانا, اس کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی جانتے بوجھتے ہوئے. جب آپ کو ظاہر آدمی جانتے بوجھتے ہوئے کرائم کرتا ہے, گناہ جانتے بوجھتے ہوئے کرتا ہے, تو جب آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں تو آپ کو کیسے پتا کہ آپ کی تقدیر میں کیا لکھا ہوا ہے؟ آپ کا کام یہ تھا کہ آپ گناہ کا کام نہ کرتے جو اللہ نے حکم دیا ہے. اللہ نے حکم دیا کہ برا کام مت کرو, گناہ کا کام مت کرو, تو آپ سے رکتے. لیکن اگر آپ اس برے کام سے نہیں رکے اور پھر بھی آپ نے وہ کام کر لیا تو آپ نے جانتے بوجھتے ہوئے گناہ کیا. اب اللہ کی مرضی ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو معافی دے دیں یا سزا دیں, یہ تو اللہ کی مرضی پر ہوتا ہے. لیکن آپ کی تو چوائس موجود تھی, آپ کا تو ڈسکریشن موجود تھا. لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان سے بڑے بڑے گناہ جو ہیں وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہو جاتے ہیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ کہ آپ ڈپینڈ نہیں کر سکتے اس بات کے اوپر کہ اللہ نے ہماری تقدیر میں کیا لکھا ہوا ہے. ہمارا برا ہونا لکھا ہوا ہے کہ اچھا ہونا لکھا ہوا ہے, ہمیں کیا پتا؟ وہ تو تقدیر کی کتاب تو اللہ کے ہاتھ میں ہے, اللہ کے پاس چھپی ہوئی ہے, ہمیں کیا پتا؟ کیا اللہ نے ہماری تقدیر میں جہنم لکھی ہوئی, جنت لکھی ہوئی ہے؟ ہمیں کیا پتا کہ کیا لکھا ہوا ہے کیا نہیں لکھا. ہمارا کام صرف یہ ہے کہ اللہ نے, اللہ کے رسول نے جن باتوں کا حکم دیا ہے ہم ان باتوں کو فالو کریں, جن باتوں سے روک دیا ہے ہم ان باتوں سے رک جائیں. بس اتنی سی بات ہے. یہ ہے تقدیر کا معاملہ. اس بات کو سمجھ لو تو سب کچھ آسان ہے. آپ کو اللہ نے, اللہ کے رسول نے ایک حکم دیا ہے کہ یہ کام مت کیجیے, تو آپ یہ کام مت کیجیے. اس لیے مت کیجیے کہ اللہ کے رسول نے اس کو منع کیا ہے. اگر آپ پھر بھی جان بوجھ کے ایک گناہ کرتے ہیں, اور خاص طور پہ ایسے گناہ کرتے ہیں جس سے ہیومینٹی کو نقصان ہو, تو پھر آپ یہ سمجھ لیجیے کہ اللہ تعالیٰ اس کی پھر سزا آپ کو دے گا. اگر میں کسی کا پیسہ کھا جاؤں, میں کسی کی زمین پہ قبضہ کر لوں, میں کسی کو قتل کر دوں, اللہ تعالیٰ مجھے اس کی سزا دے گا. اس دنیا میں بھی دے گا کسی نہ کسی شکل میں, چھوٹی ہے کم یا زیادہ مجھے نہیں پتا, لیکن آخرت میں تو میں نہیں بچ سکتا بالکل بھی. تو یہ کہنا کہ جی میں جو ہے وہ برا ہوں یا میں اچھا ہوں, ہمیں کیا پتا؟ ہمیں تو جتنا حکم دیا کہ ہمیں تو وہ کرنا ہے. تو یہی بات یہ بھی کہی ہے, a man said, Allah as apostle, should we not depend on what has been written for us and leave the deeds as whoever amongst us is blessed.
will do the deeds of a blessed person, and whoever amongst us will be wretched will do the deeds of a wretched person. جو اچھا ہے وہ اچھائی کے کام خود بخود کرےگا، جو برا ہے وہ برائی کے کام خود بخود کرے گا. تو اس پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا وہ یہ تھا، دی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم said کہ دیکھو اگر تم لوگ اچھے برے کام سے رکنا چاہتے ہو، کتنے گناہ ایسے ہیں اور کتنی برائیاں ایسی ہیں جو ہر مذہب کے اندر، ہر سوسائٹی کے اندر، اسلام کو چھوڑ دیجئے باقی دنیا کے ہر مذہب کے اندر، ہر سوسائٹی کے اندر بری سمجھی جاتی ہیں. کسی انسان کو قتل کر دو، بھئی آپ ہندو ہیں، آپ کرسچن ہیں، آپ جیو ہیں، آپ مسلمان ہیں، آپ سکھ ہیں، آپ دنیا کے کسی مذہب کو پہ ایمان لے کر آؤ یا کسی مذہب پہ ایمان ہی نہ رکھو سرے سے، لیکن پھر بھی قتل کرنا تو ایکسیپٹیبل نہیں ہے، چوری کرنا تو ایکسیپٹیبل نہیں ہے، انسانوں کو نقصان پہنچانا تو ایکسیپٹیبل نہیں ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کوئی بھی مذہب ہو، تو اس لیے اللہ نے انسانوں کی نیچر میں یہ بات ڈالی ہوئی ہے کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے، یہ اچھا ہے یہ برا ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے انسان کی جو نیچر ہے اس کی ڈیفالٹ میں یہ بات ڈال دی ہے فجورَهَا وَتَقْوَاهَا کہ یہ اچھائی ہے یہ برائی ہے، اس کو معلوم ہے اچھی طرح سے. تو the good deeds are made easy for the blessed one، یعنی جو لوگ تم میں سے نیک ہوں گے ان کے لیے نیکی خود بخود آسان ہو جائے گی، وہ نیکی کے ہی کام کریں گے. لیکن بعض لوگ ایسے بری نیچر کے ہوتے ہیں کہ ان کی نیچر میں لگتا ہے کہ کوئی شیطان گھسا ہوا ہے. کس قسم کی تربیت ہوتی ہے ان کی گھروں سے، ان کے ماں باپ کی طرف سے، ان کی سوسائٹی کی طرف سے، ان کے بیک گراؤنڈ کی وجہ سے. بچہ تو ہر ایک ہی معصوم پیدا ہوتا ہے، لیکن تربیت کس معاشرے میں کس طرح کی ہوتی ہے، کس فرسٹریشن میں وہ لوگ زندہ رہتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، اور پھر ایسے گناہ گار برے ہوتے ہیں کہ وہ جو کام کرتے ہیں برے ہی کرتے ہیں، انسانوں کو نقصان پہنچانے والا کرتے ہیں. قتل عام کریں گے، قاتل بن جائیں گے، ڈکٹیٹر بن جائیں گے، لوگوں کے حقوق کھا جائیں گے، ان کے پراپرٹیز پہ قبضہ کر لیں گے، ان کے ساتھ ظلم کریں گے، زیادتی کریں گے. نیچر یہ بن جاتی ہے ان ظالموں کی. تو پھر وہ لوگ جو بھی کام کریں گے وہ ایک برے انسان کا، ریچڈ کا کام کریں گے، اور جو نیک انسان ہوگا وہ نیکی ہی کرے گا. یہ انسان کی نیچر کے اندر چیز شامل ہے کہ وہ جو ہے. پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورہ اللیل ہے اس کی 5 آیتیں ہیں وہ پڑھیں، اور اس میں آپ نے فرمایا تو یہ پوری آیات کو آپ قرآن مجید سے پڑھ کے ان کو سمجھیے، بڑی کام کی آیات ہیں یہ. ایز فار ہم ہو گیوز ان چیریٹی، وہ شخص جو چیریٹی میں اپنا پیسہ خرچ کرتا ہے، غریبوں کو غریب سمجھتا ہے، ان کی تکلیفوں کو، خود بھی امیر ہو یا نہ ہو لیکن وہ غریبوں کی تکلیفوں کو سمجھ کے ان کے ساتھ جو بھی چیریٹی کر سکتا ہے وہ کرتا ہے. یہ بڑا ریوارڈ ہے اللہ کی طرف سے، بڑی عزت کی بات ہے کہ آپ جنرس ہوں اور اللہ کی مخلوق کے اوپر آپ دل کھول کے پیسہ خرچ کریں گے. بہت اللہ کی طرف سے اس کی بڑا ثواب ہے. اینڈ از اللہ فیئرنگ، اور وہ اللہ سے ڈرنے والا آدمی ہے، اللہ سے ڈرنے والا آدمی ہے. تقویٰ اس کے اندر موجود ہے اور گاڈ فیئرنگ ہے وہ. اینڈ بلیوز ان دا بیسٹ ریوارڈ فرام اللہ، اور یہ سب کچھ وہ اچھے کام اس امید میں کرتا ہے کہ اللہ مجھے بہترین انعامات سے نوازے گا. یہی تقدیر ہے. آپ کا کام کیا ہے؟ آپ کا کام یہ ہے کہ غریبوں کی مدد کیجیے، انسانیت کی مدد کیجیے ہر طرح سے، نمبر 1. نمبر 2، ہر معاملے میں اللہ سے ڈریے، اے اللہ مجھے گناہوں سے بچائیے، اے اللہ مجھے خرابیوں سے بچائیے. یہ آپ دعائیں مستقل مانگتے رہیے اور اس پہ عمل بھی کیجیے، اور اس کے بدلے میں آپ یہ امید رکھیں کہ، اور بڑی مضبوط امید رکھیں آپ کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں آپ کو بیسٹ ریوارڈ دے گا، یعنی اپنی جنت سے آپ کو نوازے گا. یہی تقدیر ہے اور یہی تقدیر کا فلسفہ ہے. ہمارا کام ہے بہترین چیزوں کے لیے محنت کرنا، کام کرنا، اور برائیوں سے، گناہوں سے، ظلم سے، ذاتی سے اپنے آپ کو بچانا. آپ کا بہت بہت شکریہ ٹائم دینے کا. تھینک یو سو مچ. مے اللہ بلیس یو.